الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترمہ ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. اس کی ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ برکتوں سے، نورانیت سے بھری ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہو. اور رمضان کی قیمت اتنی اعلیٰ اور اونچی ہے کہ ہر نفل اللہ تعالیٰ فرض کے برابر بنا دیتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 ٹائم کر دیا جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس مہینے کے اندر میں اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں نچھاور ہوتی ہے، بلیسنگ ہمارے پر شاور ہوتی ہے. اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے اندر مومنین کی روزی بڑھا دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ میں رمضان کے مبارک مہینے میں مومنین کی روزی کو بڑھا دیتا ہوں. اب دیکھو، روزانہ ہم جو نہیں کھاتے، جو نہیں پیتے، نہیں بناتے، رمضان میں بناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہم بیچتے ہیں. یہ محض رمضان کی برکت کا نتیجہ ہے. رمضان میں ہر چیز کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس امت پر رمضان میں جو انعام کیا ہے، اکرام کیا ہے، جو آج تک کسی امت کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ یہ رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، قرآن کی وجہ سے اس امت کو ملی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاؤں اور ان کی عبادت، ان کے مجاہدات، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، کہ 80 سال سے زیادہ اتنی عبادت کی کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی غافل نہیں رہے. ایسے بھی انبیاء اور رسول، ان کی زندگی بچپن سے لے کر وصال تک یاد الہی میں ہی گزرتی ہے. انبیاء علیہ السلام اگر سوتے بھی ہیں لیکن ان کے دل بیدار ہوتے ہیں. اس لیے بنی اسرائیل میں بھی یہ تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام سوئے ہوں، آرام فرما رہے ہوں، تو ان کو اٹھایا نہیں جاتا تھا، کیونکہ ان کی آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل نہیں سوتا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ التعریس یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ایک وادی ہے، مکۃ المکرمہ، وہاں آپ گئے تھے اور آپ نے اپوائنٹمنٹ دیا تھا جناتوں کو
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہیں جناتوں کے بھی نبی ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ جو مسلمان ہیں جو ایمان لائے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. جس طرح ہم آپس میں ایمانی اور اسلامی اور دینی بھائی بہن ہیں، اسی طرح جو ایمان لائے ہیں وہ بھی ہمارے دینی بھائی بہن ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی، ان تک بھی دعوت پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دائرہ کھینچ لیا، ایک سرکل بنا دیا اور کہا اسی میں رہنا، یہاں سے باہر مت نکلنا. ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پوری رات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات آتے گئے. اب ان کی اصل شکل کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جناتوں کی اصل شکل اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے کہ اس کی اصل شکل کون سی ہے. رسول اللہ نے ملاقات کی، ان سے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ان کی اصل شکل کیا ہے، جس شکل پر اللہ نے ان کو پیدا کیا. باقی یہ اپنی شکلیں بدل بدل کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان کو دی ہے. اور کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے جن ہوتے ہیں، اعلیٰ نسب کے جن ہوتے ہیں، ہائیلی لیول کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اندر میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے خاندان والے ہوتے ہیں، اچھی کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ان میں بھی درجات ہیں. اعلیٰ درجہ، متوسط درجہ. جیسے ہمارے یہاں بچھڑے ہوئے طبقے ہوتے ہیں، نیچے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لو قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے اندر میں زندگی کے ریت بات ہوتے ہیں، ہماری زندگی جینے کے طریقے ہوتے ہیں، ویسے ان میں بھی ہوتے ہیں. ان میں بھی شادی بیاہ ہوتا ہے، ان میں بھی موت میت ہوتا ہے، ان میں بھی خوشی غمی ہوتی ہے، ان میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. جیسی ہماری زندگی ویسی ان کی زندگی. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے پردے میں رکھا. ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور اسے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھے تو کیا اسے ڈرے گا؟ اسے ہرگز نہیں ڈرے گا. تو ہمیں بھی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ کے اندر میں محفوظ فرما دی. اور اس کتاب میں سے اللہ جل شانہ نے کوئی چیز آج تک کسی نبی اور رسول کے اوپر نازل نہیں فرمائی. اب وہ کتنی سیکریٹ بک ہوگی، اس کا نالج کتنا سیکریٹ ہوگا، کتنا بھاری ہوگا، صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے اس میں کیا لکھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ایک چیپٹر میرے پر نازل فرمایا. بس اب یہ آنر اور رسپیکٹ اور یہ اکرام اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، صرف ہمارے نبی علیہ السلام کو ملا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، وسیلے اور طفیل اور میڈیم سے، مادھیم سے ہمیں نصیب ہوا. صحابہ تعجب میں ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایک چیپٹر جو اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا وہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں معراج میں اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا، کہ یہ نماز ہے، یہ نماز کا تحفہ میں آپ کو دیتا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ. میری آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جتنی نماز ہماری زندگی میں بیدار ہوگی، جتنی نماز ہماری زندگی کے اندر میں قائم ہوگی،
جتنی نماز ہماری زندگی میں اترے گی اللہ جل جلالہ من والہ کی طرف سے ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے گھر والوں میں اتنی برکت، رحمت، راحت اور سکونت حاصل ہوگی۔ نماز سے پہلے کی ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لو، نماز کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو پتا چلے گا جو نماز کے پابند ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جن کو نماز سے سروکار نہیں، نماز سے لینا دینا نہیں، جو نماز پڑھتے نہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نمازی ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو دل میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، قلق پیدا ہوتا ہے، ایک افسوس پیدا ہوتا ہے، ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے، انسان آکور ویاکور ہو جاتا ہے کہ میں کب وضو کر لوں اور نماز پڑھ لوں۔ اور سفر میں ہوتا ہے تو اس تمنا میں ہوتا ہے کہ جلدی میں گھر پہنچ جاؤں تاکہ نماز اپنے وقت پر مجھے مل جائے، یا تلاش کریں گے کہ راستے میں کوئی مسجد مل جائے، کوئی جماعت خانہ مل جائے، کوئی مصلی مل جائے جہاں پر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کل ہمارے ہندوستان میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی اور اکثر ملکوں کے اندر جگہ جگہ کے اوپر جہاں پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول سٹیشن ہے، وہاں پر جماعت خانے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ آدمی فریش ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر آج آدمی کوئی کہے کہ میری نماز چلی گئی تو یہ عذر نہیں ہوگا کہ وہ سفر میں تھا اور نماز چلی گئی۔ آج تو پلین کے اندر میں بھی سہولت دی جاتی ہے، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور سعودی ایئر لائنز میں تو باقاعدہ اخیر کے اندر میں ایک ہاتھ پوشن خالی رکھا ہوا کہ جو نماز پڑھنا چاہے مرد یا عورت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی ہے کہ اگر پانی نہیں اور پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی یا تکلیف ہوگی، یا اتنا ہی پانی ہے کہ اس سے تم پی لو، اتنا ہی ہے، اور وضو کے لیے نہیں بچے گا، اور اگر وضو کرنے کے لیے جاؤ گے تو پینے کے لیے نہیں بچے گا۔ قربان جائیں اللہ پر، اللہ کے انعام اور اکرام پر، اللہ کے رسول کے رحمت للعالمین ہونے پر، امت پر کتنا بڑا رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی پی لے اور جان بچا لے۔ رہی بات وضو کی، تو وضو کا آلٹرنیٹ سبسٹیوٹ ہم نے رکھا ہے کہ تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور پانی پی کر جان بچا لو۔ اگر جان نہیں بچائی تو اس جان کی قتل کا، ہتیا کا، سوسائڈ کا گناہ لاگو ہوگا۔ جان، مال، بدن یہ اللہ کی امانت ہے، ہم جس طرح چاہیں تصرف نہیں کر سکتے، ہمیں ایکسس کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے جس طرح ہمیں بتایا اسی طرح سے ہمارے بدن کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے جب راحت دی ہے تو راحت کا استعمال کرو، راحت پر استعمال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ سفر میں اللہ تعالیٰ نے 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے۔ 4 رکعت والی نماز دوپہر ہو، صرف فرض اور واجب کو ہی ادا کرنا ہے، باقی جو ہے وہ نفل کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے تو اس مہلت کا استعمال کرو۔ کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، ارکان کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری ہمیں راحتیں دی ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ جتنی بھی عبادت اسلام کے اندر میں ہے اس کا ایک مخصوص، ایک خاص وقت ہے۔ رمضان میں روزے ہیں، پورے سال میں روزے فرض نہیں، ہاں نفل روزے آئیں گے، سنت روزے آئیں گے، وہ الگ بات ہے۔ فرض روزہ رمضان کا ہے، اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت ہے، لیکن وہ بھی واجب نہیں، فرض نہیں، سنت ہے، مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے، عید کہتے ہیں، ششید کہتے ہیں، وہ اگر رکھ لیے تو پورے سال کے روزے کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے، پورے سال کی عبادت کا اجر اس کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اتنا بڑا ثواب دیا جاتا ہے کہ جیسے زندگی بھر اس نے رات کی عبادت کی اور زندگی بھر اس نے روزے رکھے۔ تو یہ تو مستحبات میں سے ہے، لیکن فرض میں سے نہیں ہے۔ فرض روزہ صرف رمضان کا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، ایک سال میں آپ کسی بھی وقت دے دو، ایک ہی وقت میں دے دو،
یہ ہر مہینے دے دو یا ہر ہفتے دے دو، اور جتنی تمہاری رقم ہے تم نے پوری کر دی، ایک سال میں تم پوری کر سکتے ہو۔ رہی بات حج کی، حج زندگی میں ایک بار ہے۔ اب ان تمام عبادتوں کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وقت کو مقرر کیا۔ روزے کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے کہ سال پورے ہونے پر ہے، حج کا وقت مقرر ہے کہ زندگی میں ایک بار ہے۔ لیکن خدا پاک کی قسم نماز کے بارے میں دیکھو، نماز اللہ نے روزانہ رکھی ہے، سال میں ایک بار نہیں، مہینے میں ایک بار نہیں، زندگی میں ایک بار نہیں، روزانہ رکھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کو اور اللہ کی رحمت کو اور اللہ کی نورانیت کو ہمیں قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں آدمی اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے گویا کہ اس کے دامن میں اس نے سجدہ رکھ دیا، اس کی گود میں سر رکھ دیا، اس کے قدموں کے پاس سر رکھ دیا۔ اور نماز میں بندہ جتنا اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے کسی اور عبادت سے اتنا قریب نہیں پہنچتا۔ آپ دیکھو جب آدم علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے اور فرشتے جواب نہیں دے سکے تو اللہ نے کیا آنر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل، خوار اور کمینہ بنا دیا۔ جب آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی نماز نہیں پڑھتے تو شیطان تعجب کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا، میں نے صرف ایک سجدہ نہیں کیا، اس کی یہ حالت ہو گئی، اور تم پوری نماز نہیں پڑھتے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو میری ماں بہنوں، نماز کی قدر کر لو، نماز کا اہتمام کر لو، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے کی تیری کیفیت کو دیکھ کہ تیرا حال کیا ہے۔ اب نماز پڑھ لے گا، وضو کر لے گا، وضو کرتے ہی آدمی کا آدھا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، آدمی میں چین سکون آ جاتی ہے۔ اب جب نماز پڑھ لے گا تو قلبی طور پر، دلی طور پر، فطری طور پر، نیچرلی اللہ کی طرف سے اس پر وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، نورانیت نازل ہوتی ہیں کہ وہ بالکل کول، کام، سون ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے آرام اور ایک ہے سکون، یہ دو الگ چیز ہے، اس میں آپ فرق کریں، ایک نہ سمجھے۔ آرام کرنے کے، راحت کرنے کے، کمفرٹ لائف کے، لگزریس لائف کے بہت سے اسباب ہیں، لیکن یہ یقین نہیں کہ یہ آرام کے سامان تمہیں سکون، چین اور پیس دلا سکے، ہرگز نہیں۔ کیونکہ آرام اور سکون، دنیاوی آرام اور راحت دنیاوی معاملہ سے، دنیاوی چیزوں سے تم حاصل کر سکتے ہو، یہ دنیاوی چیز ہے، یہ مادی چیز ہے، یہ مٹیریلی چیز ہے۔ اچھا سے اچھا مکان خریدا، اچھی سے اچھی گاڑی خریدی، اچھا سے اچھا ایئر کون خرید لیا، ہمارے روم میں پنکھے لگا دیے، فین لگا دیے، اس سے کیا ہوگا؟ آرام ہوگا، آرام جسم کو ہوگا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایئر کون چلانے سے تمہارا بدن، تمہارا جسم اور ہماری چمڑی ٹھنڈی ہوگی۔ لیکن دل میں جو قلق ہے، افسوس ہے، ڈپریشن ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، گناہوں کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے، اللہ اس کے نبی سے غافل ہونے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت سے محرومی ہونے کی وجہ سے دلوں میں جو جنگ آ جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، خدا پاک کی قسم وہ پریشانی اس راحت کے سامان سے دور نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ جسم ٹھنڈا ہوگا ایئر کون سے، چمڑی ٹھنڈی ہوگی ایئر کون سے، ایئر کنڈیشن سے سر سے لے کر پیر تک پورا بدن ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن دل کے اندر میں گناہوں کی جو آگ بھڑکتی ہے، جو بے چینی دلوں کے اندر میں جمی ہوئی ہے، اس کو چین اور سکون اور قرار نہیں آئے گا۔ کیونکہ سکون، سکینہ اور سکینت اور رحمت یہ مادی چیز نہیں ہے، یہ مٹیریل چیز نہیں ہے، یہ اسپرچل چیز ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ دل کی غذا ہے۔ اور زندگی میں سکون آئے گا، زندگی میں چین آئے گا، آنکھوں میں ٹھنڈک آئے گی، دماغ میں ٹھنڈک آئے گی، دل میں ٹھنڈک آئے گی، صرف اور صرف نماز سے، نماز کے لوازمات سے، تلاوت سے، ذکر سے اور اللہ اللہ کرنے سے اور اللہ اللہ کے رسول کے احکام کو ادا کرنے سے آئے گا۔
आज दुनिया को इसी में धोखा हो चुका है। पैसे के पीछे, माल के पीछे, डॉलर के पीछे दौड़ धूप करते हैं। नतीजा क्या होता है? सब कुछ होने के बावजूद भी चैन नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा मर्ज जो इस वक्त है, कोरोना तो अभी आया, कोरोना से भी बदतर। इंशाल्लाह कोरोना तो कल चला जाएगा, ये ज्यादा रहने वाला नहीं है, आप इसकी फिक्र न करें। ऐसी वबाएं आती हैं, चली जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को झंझोड़ता है। जो गुनहगार है वो तौबा कर ले, जो दूर है वो रुजू कर ले, अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह का हो जाए। और जो नेक और परहेजगार है उनको सब्र करने का अल्लाह ताला मौका देता है। तो ये अल्लाह ताला ने झंझोड़ा है, एक जम्स छोड़ दिया, एक वायरस छोड़ दिया, पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। अल्लाह ताला बता रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम नमाज कैसे पढ़ें? आज अल्लाह ने इतना वक्त दे दिया, इतना वक्त दे दिया कि आज निकलने के लिए आदमी बहाना ढूंढ रहा है। घरों में बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, ऑफिसें बंद है, प्लेन जमीन के ऊपर हैं, ट्रेनें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, सब कुछ बंद है। अब इंसान क्या बहाना निकालेगा? अब क्या करोगे बोलो? अल्लाह कहता है मेरे लिए वक्त नहीं था, मेरे दीन के लिए वक्त नहीं था, दावत और तबलीग के लिए वक्त नहीं था, तालीम और ताल्लुम के लिए वक्त नहीं था, अरे नमाज के लिए वक्त नहीं था। और अब क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हारे बिजनेस को? किसने कहा बंद करो? ये लॉकडाउन कहां से आया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने कहा, अमेरिका ने कहा कि लॉकडाउन करो, लॉकडाउन के अंदर में जाओ, सोशल डिस्टेंसिस करो। पूरी दुनिया ने उसके ऊपर अमल किया और कर रहे हैं, जबरदस्ती हो रहा है। और अल्लाह तो प्यार से कहता है, अल्लाह मोहब्बत से कहता है, उसके मुनादी को बुलाकर कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। और बंदा कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह ताला ने आज बता दिया कि अब क्या हुआ तेरे वक्त का, अब क्या हुआ तेरे कारोबार का, अब क्या हुआ तेरे सारे धंधे का। अब बैठा है घर के ऊपर। खुदा पाक की कसम, जिस दिन हमने अल्लाह के कौल को और अल्लाह के मुनादी को हमने आवाज दी होती, हमने नमाजों को कायम किया होता, हमारी माँ बहनों ने घरों में और हमारे मर्दों ने मस्जिद के अंदर में, खुदा पाक की कसम ये दिन देखने न मिलते। मस्जिदों से महरूम हो गए, हरम से महरूम हो गए, उमरा से महरूम हो गए। खुदा पाक की कसम मालूम नहीं कि हज का क्या हाल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हज ने तो यह ऐलान अभी कर दिया है कि किसी किस्म का कोई बुकिंग लेना नहीं है। अगर तुमने बुकिंग लिया तो तुम जिम्मेदार होगे, न सऊदी में होटल का, न मक्का मदीना में ट्रांसपोर्ट का, न खाने का, न पीने का, न किसी चीज का। कोई गारंटी नहीं है कि हज का वीजा तुम्हें मिले या ना मिले। अभी तक 100% नहीं है, लेकिन दुआ करते हैं अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन के दरवाजे खोल दे, अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा के दरवाजे को खोल दे। अल्लाह की नेमतों की कदर कर लो। नेमतों की कदर करने से अल्लाह ताला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ए मेरे बंदो, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्र अदा किया तो मेरी नेमत को मैं ज्यादा कर दूंगा। मेरी नेमत की ना शुक्री करोगे तो याद रखो वो नेमत मैं छीन लूंगा। अल्लाह की नेमत की ना कदरी की, अल्लाह की नेमत की कदरदानी नहीं की। अल्लाह ने अपने घर की हाजिरी से महरूम कर दिया, हरमैन शरीफ इनकी हाजिरी से महरूम कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे। और अल्लाह ताला इस महामारी से, इस पेंडेमिक से जो आज दुनिया परेशान है, उससे पूरी उम्मत की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह रिपोर्ट है कि हर साल 2 मिलियन पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से, बेचैनी की वजह से, परेशानी की वजह से, दिल की घुटन की वजह से एक साल के अंदर में 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग सुसाइड करते हैं। और सबसे ज्यादा स्लीपिंग पिल्स, एंटी डिप्रेशन टैबलेट यूरोप अमेरिका में बिकती है। किस चीज की कमी है? फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन, कितनी सहूलतें गवर्नमेंट देती है, बच्चों को पालने की कोई फिक्र नहीं होती। उसके बावजूद भी ये डिप्रेशन में क्यों चले गए? अमेरिका देखो, वो दुनिया का सुपर पावर कहता है, क्यों डिप्रेशन के अंदर में चला गया? डॉक्टर कितने हैं, फार्मेसी कितनी है, दवाइयां कितनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी कितनी है, कई कई किस्म की दवाइयां है, उसके बावजूद भी चैन नहीं, नींद नहीं आता। अल्लाह ने चैन को छीन लिया।
کیونکہ چین اور سکون یہ روحانی چیز ہے، یہ قلبی چیز ہے، یہ اسپرچل تھنگ ہے، یہ مادی نہیں، یہ مٹیریلی نہیں، یہ فزیکلی نہیں۔ تو جب مادی نہیں، فزیکلی نہیں، تو پھر مادی چیزوں سے، چیزوں سے یہ حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک آسان چیز اللہ نے بتا دی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی فارمیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تاکید کے ساتھ، یقیناً، indeed, if you are looking for peace, tranquility, safe and sound life, is only and only lies in my remembrance, in my zikr, in my ibadah. سکون چاہیے، چین چاہیے، پیسفل لائف چاہیے، اللہ فرماتا ہے میرے ذکر میں ہے۔ اور ذکر صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ نہیں ہے۔ تمام عبادت اپنے وقت پر اس کی حالت میں ادا کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، میرے عبادت سے اپنے منہ کو موڑ لے گا، اپنا منہ پھیر لے گا، ہٹ جائے گا، اس کی زندگی میں تنگ بنا دوں گا۔ جب اللہ زندگی کو تنگ بنا دے، when he narrowed and squeezed life، جب زندگی وہ تنگ بنا دے، دل اور دماغ کو تنگ بنا دے، دل اور دماغ میں بے چینی وہ پیدا کر دے، خدا پاک کی قسم اس بے چینی کو نکالنے کا دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے۔ صرف علاج اسی میں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کہ نبی نے فرمایا کہ معراج میں اللہ نے جو مجھے تحفہ دیا، دو تحفے دیے۔ عام طور پر ہم ایک ہی جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے معراج میں اللہ کے نبی کو دیا، اور یہ ایسی عبادت دی دین میں 5 مرتبہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو نگلیکٹ کر دیا اس نے اپنے دین کو نگلیکٹ کر دیا۔ اور قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا، نماز کا سوال ہوگا۔ بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنی بھی نمازیں چلی گئی ہیں میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس کی قضا کر لو، جب تک کہ یقین ہو جا کہ میری ساری نمازیں ادا ہو گئی، اس کے بعد ادائیگی بھی کرتے رہو، کیونکہ جس طرح امانت کا سوال ہوگا نماز کا قیامت میں سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہوگا، پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ نماز برابر نکلی تو سب برابر نکل گیا۔ اب کسٹم میں دیکھیں کہ سب نہیں کھولتے، اوپر یوں کر لیتے ہیں، سیٹسفیکشن ہو گیا، اب جاؤ۔ نماز صحیح نکلی بس خلاص، اس کا دن صحیح ہو گیا۔ نماز میں گڑبڑ ہو گئی، اللہ معاف کرے، معلوم نہیں کیا ہوگا، تو اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ جان کر بوجھ کر انجانے میں آج تک ہماری جو بھی نمازیں گئی ہے معاف فرما، اور اس کی ادائیگی کی بہترین صورت میں نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے اس کی ادائیگی کر لو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ اللہ نے دیا۔ جب اللہ تحفہ دیتا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ اور دیا بھی تو کس کا دیا؟ محبوب للعالمین کو دیا، تمام عالم کے محبوب، تمام فرشتوں کے محبوب، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا تو وہ کتنی بڑی چیز دی ہوگی۔ اگر ہم جان لیں نماز میں کیا ہے، اگر ہم جان لیں نماز کی حقیقت کیا ہے، خدا پاک کی قسم ہم دنیا کی طرف منہ بھی نہیں کریں گے۔ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حالات آتے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے تھے۔ سخت آندھی آئی، سخت طوفان آیا، کالے کالے بادل چھا گئے، یا بہت بارش ہوئی، فلڈ آیا، والکینو آیا، سیرت گہن ہوا، اکلپ ہوا، اسکلپ ہوا، کچھ بھی ہوا، خوف کا عالم آیا، فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کی طرف جاتے تھے کہ نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اب نماز ہی نہیں زندگی میں تو ٹھنڈک کہاں سے آئے گی؟ یہ ایئر کون ٹھنڈا نہیں کرے گی، ایئر کون سے بدن ٹھنڈا ہوگا، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ کرنا ہے تو دیکھو آج دنیا میں کتنے لوگ بے چین ہیں اور پریشان ہیں،
20 लाख सालाना, 2 million people committing suicide related to depression. ये डिप्रेशन क्या है? ये जिंदगी का कलक है, घुटन है, टंग लाइफ है, सब कुछ होने के बावजूद भी। अब ऐसा समझते हैं गरीब लोग सुसाइड करते हैं? दुनिया के उन मुल्कों में देखो जो बहुत गरीब है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, फिलीपीन में, जगहों जगहों के ऊपर आप देखेंगे रास्तों पर लोग सोते हैं, बेचैनी नहीं, परेशानी नहीं। और क्या बात है, यूरोप अमेरिका में सब कुछ होने के बावजूद भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में चैन नहीं। चैन का यही एक रास्ता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेराज में अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे 2 तोहफे दिए। एक तोहफा जिसको सब जानते हैं और अक्सर लोग जानते हैं, वो है नमाज। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज वो है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज और मेरी माँ बहनों, जो अबू हुरैरा वाली मैं रिवायत को बयान करता था कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के भी पैदा होने से पहले, इस दुनिया को भी बनाने से पहले, आसमान जमीन को भी बनाने से पहले, जब जमान भी नहीं था, मकान भी नहीं था, देयर वाज नो टाइम एंड स्पेस, अल्लाह ने किताब लिखी। उस किताब को लौह महफूज में फिक्स किया, और उसमें से कोई चीज किसी नबी और रसूल पर नाजिल नहीं फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाए। और जब वो चैप्टर उतरा लोहे महफूज से, उसके ऑनर में अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्तों को भेजा, जो आज तक कभी भी जमीन पर नहीं आए थे और कयामत तक जमीन पर नहीं आएंगे, जस्ट टू डिलीवर टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सल्लल्लाहु को इसकी डिलीवरी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतना ताकतवर है, इतना बरकत वाला है, इतना नूरानियत वाला है, इतनी रहमत वाला है कि इसको आदमी पढ़ेगा सोने से पहले, अपने बीवी बच्चों पर दम कर ले या बीवी बच्चों को भी पढ़ा ले, तो उस घर के अंदर में जिन्नात दाखिल नहीं होगा, शर दाखिल नहीं होगा, इवल आइज दाखिल नहीं होगी, कोई मेस्मराइज नहीं कर पाएगा, कोई हिप्नोटिज्म नहीं कर पाएगा, अरे चोर भी दाखिल नहीं होगा, दुश्मन भी दाखिल नहीं होगा, और हासिदों का हसद भी, जेलसी करने वालों की जेलसी भी उस पर असर नहीं करेगी, और दुश्मनों की दुश्मनी भी उस पर असर नहीं करेगी। ये इतनी ताकतवर चीज है जो अल्लाह ने हमें दी है, और हम गाफिल हैं, हम बेफिक्र हैं। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा का आखिरी रुकू। सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है उसको पढ़ ले सोने से पहले। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल से लेकर आखिर तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आसानी फरमाई। अगर पूरा रुकू नहीं पढ़ सकते, कम से कम आखिरी 2 आयत पढ़ लो, अपने ऊपर दम कर लो, बच्चों पर दम कर लो। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कम से कम इतना पढ़ रहे तो अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, उसकी गमी दूर हो जाएगी, उसकी परेशानियां दूर हो जाएगी, उसका जो कर्जा होगा अदायगी हो जाएगी, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजे, इंसानों के भी जिन्नातों के भी। और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा पाक की कसम, पूरी रात मैंने देखा कि जिन्नात आते हैं डिफरेंट शक्ल में, कोई बर्ड की शक्ल में, कोई क्यान सी शक्ल के अंदर में, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर में बैठे जाते हैं, और पूरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन सिखाया। जैसे वो हमारे भाई हैं, जैसे इंसान हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और मैंने आपको कहा कि उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका नाम लिया लोग डर गए, भूत का नाम लिया लोग डर गए, चुड़ैल का नाम लिया लोग डर गए, खबीस का नाम लिया लोग डर गए। ये है क्या? मोमिन सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। और ये पूरी तफसील से मैंने आपको सुनाया कि लास्ट रुकू सूरह बकरा का पढ़ ले, अपने ऊपर दम कर ले, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अपने ऊपर दम कर ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दायरा कर लिया, सर्कल बना लिया,
اور اس میں حضرت ابن مسعود کو بٹھا دیا اور پڑھ کر دم کر دیا. ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے منع کیا تھا کہ خبردار اس میں سے تو نکلا تو اسی میں رہنا، اس سے آگے مت جانا. تو ابن مسعود فرماتے ہیں پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اسی سرکل میں، اسی ورطول میں، اسی دائرے کے اندر میں رہا، اور اللہ کے رسول نے پڑھ کر دم کر دیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو شیاطین اور جنات اور ایول آئیز اور سحر اس پر اثر نہیں کرے گا. سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا، دم کر لیا، تو یہ ایول چیزیں اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی. تو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ ڈر اس لیے ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے دین میں کمی ہے، یقین کے اندر میں کمی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر آئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرما رہے تھے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں اور ذات غرامی وہ ہے کہ ایک گھڑی بھی اللہ کی یاد اور ذکر سے وہ غافل نہیں رہتے. وہ پیدائی ہوتے ہیں، اسی لیے پیدائش سے لے کر وصال تک وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، ان کے ایک دھن ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام بالاتفاق ائمہ اگر سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا دل بیدار رہتا ہے. کیونکہ ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اناجی بربی، میں میرے رب کے ساتھ مناجات میں ہوتا ہوں، میں میرے رب کے ساتھ سرگوشی میں ہوتا ہوں، میرے رب کے ساتھ میری باتیں ہوتی ہے. اور سونے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے اور دو آدمی آئے سفید کپڑوں میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں باتیں کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلے گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، دو آئے تھے، بالکل سفید نورانی شکل تھی، سفید کپڑے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک اس طرف بیٹھا تھا، ایک اس طرف بیٹھا تھا، اور اس طرف والا یہ کہتا تھا، اس طرف والا یہ کہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو سوئے ہوئے تھے، آپ کو کیسے مانوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عینایا تنام، میری آنکھیں سوتی ہے، قلبی لا ینام، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل بیدار رہتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ چار نبی، ان کا جو ذکر ہوا اللہ کے رسول کے سامنے، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، حضرت سمنون، حضرت زکریا اور حضرت ایوب علیہ السلام، کہ 80 سال سے زیادہ زمانہ ان کا گزر گیا صرف اللہ کی عبادت میں. ایک پلک جھپکنے کے مقدار بھی غافل نہیں رہے. حضرت سمون نے 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ یا اللہ یہ اتنے بڑے بڑے عبادت کرنے والے تیرے نبی بنی اسرائیل کے، اور اس کا مجاہد اتنی اس نے جہاد کیا، تو میری امت 60-70 کے بیچ میں ہوگی، ان سے کمپٹیشن کیسے کرے گی، حریفائی کیسے کرے گی، مقابلہ کیسے کرے گی؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ عبادت میں پیچھے رہ جائے گی، جہاد میں پیچھے رہ جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کو یہ غم ہوا، یہ فکر ہوئی، یہ قلق ہوا. اللہ جل جلالہ منوارو نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اس سورۃ کریمہ کو نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم آپ کو لیلۃ القدر دیتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات اگر تمہیں مل گئی، ایک رات تم نے حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. is not equivalent to 1000 months, better than 1000 months. 1000 مہینے کے برابر نہیں. 1000 مہینے جو 83.4 years ہوتے ہیں، اس سے بھی بہتر ہے. اور ہر 83 سال کا جتنے بھی سال ہوتے ہیں انکلوڈنگ 1 لیلۃ القدر، اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور حکم ہوتا ہے ان فرشتوں کو کہ میرے محبوب کے گھر میں جاؤ، اور جہاں جہاں میرا بندہ اور میری بندی اور میرے نبی کے امت عبادت میں ہے، ذکر میں ہے، تلاوت میں ہے، دعاؤں میں ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو. اور یہ صبح تک چلتی ہے.
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اپنے آپ کو لیلۃ القدر میں پاؤں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کو پڑھا کرو اللہم انک رحیم کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اس کو ہم پڑھتے رہیں یا کم از کم استغفر اللہ ہم پڑھتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کو اکثر کرنا ہے. 2 ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ، اور 2 چیز اللہ سے مانگنی ہے جنت کی طلب. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، وہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما اور جہنم سے ہماری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری 10 دن کے اور نمبر نائٹ میں تلاش کرو. تو 21 آلریڈی چلی گئی، اب کتنی باقی رہ گئی ہے؟ 23 24 24 27 29. اب جو چند لمحات باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کر لو. ہو سکتا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ جل شانہ امن والو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں لیلۃ القدر کے برکات سے اور اس کی نورانیت سے مالا مال فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی نورانیت سے ہمیں مالا مال فرما. یا اللہ جو لمحے ہمارے غفلت میں گزر گئے ہیں معاف فرما. یا اللہ جو لمحے باقی رہ گئے ہیں اس کی بہترین طور پر ادائیگی کی توفیق نصیب فرما، قدردانی کی توفیق نصیب فرما. ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحے کو تیری عبادت کے لیے قبول فرما. یا اللہ آج تک جتنی بھی ہمارے نمازیں چلی گئی، قضائیں ہو گئی، زکوٰۃ میں کمی آ گئی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر میں کمی آ گئی، اے میرے مولا اسے معاف فرما، اس کی ادائیگی مرنے سے پہلے کرنے والے بنا. یا اللہ جن جن لوگوں کے جو حقوق ہیں جانی ہیں مالی ہیں یا الہی العالمین اس کی ادائیگی کے ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت میں جو بیمار اور پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو ڈپریشن میں مبتلا ہیں ان کے ڈپریشن کو دور فرما. یہ کورونا کی مہاماری اور پینڈیمک جو ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے اس امت کی تو حفاظت فرما. اس میں جو مر چکے ہیں مولا ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما. جن کی بہنیں اور بیٹیاں جوان ہو چکی ہے یا اللہ ان کا جوڑوں کا انتظام پیدا فرما. جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرما. جو بھی اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد سے مالا مال فرما. جو اولاد والے ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ جو ناحق قرضوں میں اور ناحق کیسوں میں اور جیلوں کے قید و بند کے اندر میں مبتلا ہیں مولا ان کی رہائی کی بہترین صورت پیدا فرما. یا اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، ان کے ضروری زائد مقاصدوں کو پورے فرما. یا اللہ پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے خیر کا، برکت کا، رحمت کا، نورانیت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا. عتق من النار بنا، جہنم اور اس کے عذاب سے خلاصی کا ذریعہ بنا، اور ہمارے آنے والے دن بھی خیر بنا. مولا جب دنیا سے جائیں تو ہمارے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.